عظیم و جلیل نام ہے آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 43واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یہاں پر لکھا ہے، دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں، میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ سن 2023 میں آج ہم لوگوں کی زبان سے بار بار اس لفظ کو سنتے ہیں، نیپوٹزم ہے، نیپوٹزم ہے، نیپوٹزم ہے۔ اگر آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اس شعبے کا جو کامیاب شخص ہے وہ نئے لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتا، نئے لوگوں کو ترقی نہیں کرنے دیتے، نئے لوگ آگے نہیں آ سکتے۔ تو نیپوٹزم کا رونا آج کے اس دور میں بہت زیادہ رویا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ کسی اور طرف لے کے چلتا ہے، وہ کسی اور طرح سے لے کے چلتا ہے، وہ کسی اور طرف ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جب میں اس حوالے کو پڑھتا ہوں تو اس حوالے میں بڑے واضح طور پر خدا ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اس دنیا میں تو نے جو کرنا ہے وہ کام میں نے تجھ سے لینا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تو کون ہے اور تو کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ خداوند کو کبھی ایسے لوگ نہیں چاہیے ہوتے جو بڑی خوبیوں کے حامل ہوں۔ خدا لوگ لیتا ہے اور انہیں خود ہی خوبیاں دے دیتا ہے، یا بعض لوگوں کو وہ خوبیاں دے کر اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ اور وہ کئی دفعہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم گاڈ گفٹڈ کہتے ہیں۔ ارے گاڈ گفٹڈ ہیں، خدا نے انہیں تیار کر کے بھیجا ہے، خدا نے ان کو نعمتیں دے کر بھیجا ہے، لیکن آپ وہ نعمتیں رکھتے ہیں یا نہیں یہ آپ کو نہیں پتا۔ میں گاڈ گفٹڈ تھا یا نہیں مجھے نہیں پتا تھا۔ ہمارے خاندان میں کبھی کوئی اس خدمت میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ ہمارے گھرانے میں لوگ خدمت کا شوق رکھتے تھے، کلام کو پڑھتے تھے، لیکن کلام کو پڑھنے کے باوجود کوئی اس خدمت میں نہیں تھا۔ لیکن خداوند کا کلام جو ہمیں کہتا ہے وہ عجیب بات ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا۔ نیا کام خدا کرنے والا ہے، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ خدا کہتا ہے 2023 میں نے جو تیرے لیے کرنا ہے، جس طرح تجھے لے کے چلنا ہے، جیسے تجھے ترقی دینی ہے، جیسے تجھے اٹھانا ہے، جیسے تجھے میں نے آسمان کی بلندیوں تک لے کر جانا ہے، وہ کسی کو نہیں پتا، لیکن میں تجھ سے کروں گا، اس لیے نا واقف نہ رہے، کیونکہ تو گاڈ گفٹڈ ہے۔ تجھے خدا نے وہ سب کچھ دے کر بھیجا ہے جو تجھے اس دنیا میں کرنے کے لیے چاہیے۔ خدا نے تجھے تمام برکتیں دی ہیں، اور اگر آپ سمجھتے کہ نہیں بھی دی تو تب بھی وہ آپ کو برکتیں دے دے گا، کیونکہ اس نے جب کسی کو اپنے جلال کے لیے، اپنی عظمت کے لیے، اپنی بلندی کے لیے اور اپنے نام کو اس دنیا میں جب قوموں کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس نے استعمال کرنا ہوتا ہے تو وہ ہر طرح کے انسان کو استعمال کر لیتا ہے۔ ارے وہ تو جانوروں کو استعمال کر لیتا ہے۔ غیر قوم سے آنے والا نبی بلعام جب خدا کے حکم کو سن کر نہیں رکتا تو خدا فرشتے کو بھیجتا ہے، اور فرشتہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور گدھی غیر قوم کے اس نبی بلعام کو کہتی ہیں کہ میرے سامنے فرشتہ کھڑا ہے۔ ارے خدا نیا کام کرنے والا ہے۔ اور یہاں جو سب سے منفرد چیز ہے، اس حقیقت کو یہاں پر یاد رکھیں کہ جب خدا نے تجھے استعمال کرنا ہے تو پھر اس نے کرنا ہے، پھر وہ کسی بھی قسم کے عذر کو قبول نہیں کرے گا۔ جدعون نے خدا کے سامنے عذر رکھا، خدا نے پھر بھی اسے استعمال کیا، اس کے عذر کے مطابق خدا نے جا کر اسے استعمال کیا۔ اس نے کہا کہ میں اون رکھوں گا، زمین گیلی رہے اور اون خشک رہے، اور بعد میں کہا اون گیلی ہو جائے اور زمین خشک رہے۔ خدا نے چونکہ اس سے پیدا کیا تھا یہ کام کرنے کے لیے، اس لیے خدا نے اس کی بات مانی۔ حزقیہ کو خدا نے کہا کہ میں نے تیری عمر بڑھا دی ہے، اس نے بھی عذر پیش کیا، لیکن خدا نے چونکہ اسے استعمال کرنا تھا تو خدا نے اسے کہا یہ جو سایہ ہے یہ اتنے درجے پیچھے آئے گا جتنا درجے اسے پیچھے آنے کے لیے حزقیہ نے خدا سے درخواست کی تھی۔ یہ بات یاد رکھے کہ خدا نے اگر تجھے اس دنیا میں بھیجا ہے اور وہ تجھے استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ تجھے ضرور استعمال کرے گا اپنے جلال کے لیے، اپنے طریقے سے، کیونکہ اس کا اپنا انداز ہے،
اس کا اپنا طریقہ کار ہے، وہ کہاں کس کو کس وقت کس طرح سے استعمال کرتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ اس لیے خدا نے اگر کسی کو استعمال کرنا ہے تو کرنا ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ ہماری زندگیاں بیابان کی مانند ہو سکتی ہیں، صحرا کی مانند ہو سکتی ہیں، جس میں کوئی مستقبل نہیں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، ملک کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، روپیہ پیسہ نہیں، کھانے پینے کو نہیں، کچھ نہیں۔ خداوند کا کلام جو ہے وہ تیرے لیے یہ ہے، سن 2023 کے لیے میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ وہ کیسے جاری کرے گا یہ جاننے اور سمجھنے کی نہ میری اوقات ہے اور نہ آپ کی، لیکن اگر اس نے کہا کہ وہ کرے گا تو وہ ضرور کرے گا۔ اس نے میری زندگی کے لیے سب کچھ کیا۔ اگر آج میں یہاں ہوں تو صرف اس وجہ سے ہوں کیونکہ یہ اس کی مرضی تھی کہ میں یہاں ہوں۔ اگر یہ اس کی مرضی نہ ہوتی تو میں اپنی ہزاروں لاکھوں خصوصیات اور اہلیت کے باوجود بھی یہاں نہ پہنچ سکتا، آپ تک نہ پہنچ سکتا۔ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے کہا تھا کہ وہ میرے لیے ایک نیا کام کرنے کو ہے، اور وہ اس نے میری زندگی میں کیا بھی۔ اور 2023 میں میری یہ دعا ہے کہ وہ آپ کے لیے بھی نیا کام کرے، اور وہ کرے گا کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے۔